بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ إلى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، اس دنیا میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اکیلا نہیں رہ سکتا. اسے اپنی زندگی گزارنے میں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کے بچے کو بڑے ہونے میں، بڑا ہو کر چلنا پھرنا سیکھنے میں، زندگی کی اور بہت ساری چیزیں سیکھنے میں، یہاں تک کہ اسے ہر چیز میں دوسرے لوگوں کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. انسان لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اور لوگوں کو کام آنے کے لیے بھی یہ چیزوں کا اور دوسرے لوگوں کا محتاج ہے. سماج میں اور سوسائٹی میں ایک انسان جو دوسرے انسان کے ساتھ جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے سے ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہاں پر ایک سے زیادہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت پوری کرنے کے لیے جو مالی تعلق قائم ہوتا ہے، لین دین کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، اسے معاملہ کہتے ہیں. یہ معاملات آپس میں جب سے انسان ہے تب سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. اپنی ضرورتوں کا لین دین، اپنے کام کاج پورا کرنے کے لیے لوگوں کی خدمت، بدلے میں اس کو سروس چارج دینا ہزاروں اور کروڑوں سال سے چلتا چلا آ رہا ہے. اور ان معاملات میں اور لین دین میں کبھی ادھار کی بھی نوبت پیش آتی ہے کہ بھئی جو معاملہ ہوا ہے اس میں جو حقوق ادا کرنے ہیں، جو لینا دینا ہے، یہ ادھار بھی رکھنا پڑتا ہے ضرورت کے حساب سے. تو جب ادھار رکھا جاتا ہے، عام طور سے اس وقت معاملے کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو مال ادھار رکھا ہے، جو چیز ادھار رکھی ہے، انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت ایسی ہے کہ اس کے اندر مال کی لالچ ہے، مال کے بارے میں بخل پڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جو ادھار ادائیگی اسے کرنی ہے، ہوتے ہوتے اس کی طبیعت اس کے اندر اس کو کمی کوتاہی کرنے کی طرف مجبور کرتی ہے. پھر یہ ادھار جو معاملہ رکھا تھا وہ پھر آگے چل کر جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اور وہ جھگڑا پھر آگے چل کر بہت بڑی بھیانک صورت اختیار کر جاتا ہے. رشتہ داری میں آپس میں جو مٹھاس ہونی چاہیے وہ معاملے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کڑواہٹ میں بدل جاتی ہے، اور کینہ اور کدورت سینوں کے اندر آگ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان اس مال کی وجہ سے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور نوبت قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے ناظرین، ایک طرف ادھار معاملہ انسان کی ضرورت ہے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ادھار نہ رکھا جائے تو تکلیف میں آدمی پڑ جاتا ہے. کبھی تو جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ادھار ہوتی ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس کیا جا رہا ہے اور آرڈر سے وہ چیز بنوانی پڑتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز موجود ہے سودے کے وقت، پیمنٹ ادھار ہے. تو یہ ضرورت ہے. اس ضرورت کو باقی رکھنے کے لیے اور جھگڑا اور لڑائیوں سے بچنے کے لیے
اسلام نے معاملات کی صفائی کا حکم دیا ہے، اور جب اس طرح کی ادھار معاملے ہو رہے ہو، اس طرح کی ادھار لین دین ہو رہی ہو اس وقت تو بہت زیادہ تاکید اس کی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی جو آیت ہے، جس کو آیت مداینہ کہتے ہیں، ناظرین سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی جو ایک رکوع کے برابر ہے، اتنی بڑی آیت یہ تہجد کے بارے میں نہیں ہے، یہ تقوی کے بارے میں نہیں ہے، یہ روزے کے بارے میں نہیں ہے، یہ حج اور عمرے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ معاملات کی صفائی کے بارے میں اور لکھائی کے بارے میں ہے، کہ جب اس طرح کا ادھار معاملہ تمہارا آپس میں ہو، جب تم ادھار لین دین کرتے ہو تو اس کو خاص طور سے لکھ لیا کرو۔ اگر لکھنا نہیں آتا تو لکھنے والے کو بلاؤ۔ جیسے پچھلے زمانے میں بہت کم لوگ لکھنے والے جانتے تھے، جس کے نتیجے میں لکھنے والوں کو بلانا پڑتا تھا۔ اور ابھی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو حکومت کا اور جو حکومت کے شعبوں میں کام آنے والی جو لکھائی ہوتی ہے، اسٹیمپ کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے اور ایگریمنٹ کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے، عام طور سے عام لوگ نہیں جانتے، تو اس کو لکھنے والے اسپیشل ہوتے ہیں جو کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائپنگ کا کام کرتے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس لکھوا لیا کرو اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے۔ اتنی زیادہ تاکید اس آیت کریمہ میں معاملات کی صفائی کے بارے میں اور ادھار لین دین کو لکھ دینے کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو زمین بیچی تھی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے حضرت عدہ۔ تو وہ تو کیش میں لین دین ہوا تھا، وہ ڈیل جو کیش کی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس کی لکھائی کا کاغذ اس صحابی کے پاس بعد میں بھی موجود تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دکھایا جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ زمین خریدنے والے ہیں حضرت عدہ اور بیچنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کیش پیمنٹ اس طرح سے ہو گیا ہے۔ تو ناظرین یہ سب سے بڑی جو آیت ہے، یہ معاملات کی صفائی کے تعلق سے اسلام یہی چاہتا ہے کہ اس طرح سے معاملات کی صفائی ہو جائے تو پھر بہت سارے ہونے والے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلامی اصول ہے جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ ناظرین اگر صرف اس ایک اصول پر عمل ہو جائے تب بھی بہت سارے جھگڑوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اس اسلامی اصول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپس میں رہنے میں تم بھائیوں کی طرح سے رہو، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کو تکلیف کے اندر اور ضرورت کے موقع پر مدد آ جانا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ہدیے کا لین دین، دعوتیں، یہ سب بھائیوں کی طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا بھائیوں کی طرح سے ہونا چاہیے۔ وتعاملوا کالاجانب، لیکن جب تم معاملہ کرو، کوئی ڈیل کرو، لین دین کرو، تو پھر وہ اجنبی کی طرح سے کرو۔ آپس میں ہمارے بھائیوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا ہو، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہو، میاں بیوی کا آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا ہو، یا اسی طرح سے اور رشتہ داروں کے ساتھ ہو رہا ہو، دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہو، تو اس وقت پوری صفائی کے ساتھ، جیسے کوئی غیر آدمی کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، جسے ہم نہیں جانتے، اس کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو ساری ڈیٹیل لکھتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، دونوں کے پاس کاپیاں موجود ہوتی ہے، اس پر گواہ اور ساکشی کے بھی دستخط کیے جاتے ہیں، اور پورا معاملہ صاف صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی اپنے لوگوں کے ساتھ جب کیا جائے معاملہ تو بھی اجنبیوں کی طرح سے کرو۔ یہ اتنا بہترین اسلامی اصول ہے ناظرین کہ اس ایک اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے جو گھریلو جھگڑے ہیں، خاندانی لڑائیاں ہیں، یہ اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اس چیز سے بہت زیادہ غافل ہیں، بہت پیچھے ہیں، اور جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اپنے حلیے کو اسلامی رکھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں،
ان لوگوں کے اندر بھی اس بات کی بہت زیادہ کمی ہے کہ کبھی کسی معاملے کی صفائی نہیں کرتے، کبھی کسی معاملے کی لکھت پڑھائی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس یہ روزانہ کا کام ہے ہمارا کہ روزانہ کتنے کیس آتے ہیں، وارثے کے جھگڑے کے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کے جھگڑے کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے معاملے ہمارے پاس آتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی لکھت میں اور کوئی ریٹن ڈاکیومنٹس ہے تمہارے پاس، تو جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہے، صرف باتیں ہوئی تھی اور وہ تھا، اس وقت یہ موجود تھا اور یہ تھا۔ پھر وہ ساری چیزیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر مال کے تعلق سے لالچ بھی ہے اور بخل بھی ہے، تو اس وقت وہ زبانی کی ہوئی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور مجھے یہ ملنا چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، مجھے یہ ملنا چاہیے۔ تو اس ایک اصول پر عمل کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ہمارے جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں بطور مثال پیش کرتا ہوں کہ کن کن چیزوں میں ہمیں صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بھیانک نقصان ہوتا ہے۔ چند چیزیں بطور مثال پیش کرتا ہوں، باقی ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک چیز ناظرین میں بطور مشورے کہ آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ایک ذاتی اور پرسنل ڈائری بنا لے۔ یہ عادت ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے یہاں پرسنل ڈائری روزانہ کی چیزیں لکھنے کی ہوا کرتی تھی۔ الفاظات الیومیہ یا روز نامے یا اس قسم کے نام سے ہمارے بزرگوں کی بہت ساری چیزیں، جو بیاض کبیر اور میری بیاض اس قسم کے نام سے مل رہی ہیں ان کی زندگیوں میں، کہ ان کی پرسنل ڈائری ہوا کرتی تھی جس کے اندر وہ اپنی سارے ڈیٹیل لکھتے تھے۔ اس پرسنل ڈائری کے اندر جہاں ہم اپنے شوق لکھیں، جہاں ہم اپنی تمنائیں لکھیں، وہاں پر ہمارا جو لین دین ہوا ہے کسی کے ساتھ اس کو ضرور لکھ لیا کریں۔ ایک تو جو لین دین ہمارا کاروبار میں ہوتا ہے، کاروبار کے ہمارے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، کاروبار کی ہماری بکس ہوتی ہے، ڈائریز ہوتی ہے، اس کے اندر ہم لکھتے ہیں، وہ تو ضرور لکھیں، لیکن ایک اپنے پرسنل میں بھی لکھ کر رکھے۔ یہ اچانک کی موت کے بعد بہت کام آتا ہے۔ جہاں اچانک موت ہو جاتی ہے کسی کی اور اس قسم کا کوئی لکھا ہوا کوئی ڈاکیومنٹ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو ان کے گھر والے بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے اس قسم کے واقعات ہیں کہ لکھت پڑھائی کچھ بھی نہیں ہے، اچانک انتقال ہو گیا ہے، لاکھوں کا لین دین ادھر سے ادھر ہے۔ اب جو ہے جن لوگوں کے پاس سے لینا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دے دیا ہے، اور جن لوگوں کو لینا ہے وہ مانگنے کے لیے تیار ہے۔ مرحوم کے جو ورثہ ہیں ان کو بیچاروں کو دو غم ایک ساتھ لاگو پڑ جاتے ہیں، ایک تو اچانک کی موت کا غم ان پر سوار ہوتا ہے، اور دوسری طرف لین دین کی یہ گڑبڑ انہیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ اس لیے اپنی ایک پرسنل ڈائری ضرور بنا لیا کرے، اس کے اندر اس قسم کے تمام لین دین لکھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو لین دین ہوتے ہیں، کبھی کوئی قرض کسی نے مانگا اور دیا، کسی کو کوئی پیسے بطور مدد کے دیے ہیں، وہ ساری چیز اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو پرسنل رکھیں، کسی کو نہ بتائیں، لیکن آپ کی موت کے بعد وہ چیزیں بہت کام آئے گی۔ اب میں مثال پیش کرتا ہوں، ایک بہت زیادہ پیش آنے والی مثال جو عام طور سے ہمارے گھروں میں پیش آتی ہے، کہ ایک آدمی نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، اس کاروبار میں وہ محنت کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کاروبار میں ضرورت پڑی مدد کی، محنت کی، تو اس کے بیٹے اس کے اندر شریک ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے، ابھی اس نے 12ویں ختم کی ہے یا کالج کے 1-2 سال ختم کیے ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں ضرورت ہے، بیٹے کو اس میں لگا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا بیٹا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو پڑھائی کر۔ اس کی پڑھائی پر سارا خرچہ اس کاروبار میں سے جا رہا ہے، جہاں باپ اور بڑے بھائی محنت کر رہے ہیں، اس میں سے بیٹوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور بیٹوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر، ڈاکٹری، انجینئرنگ کروا کر یا کوئی بڑی جاب دلوائی جاتی ہے۔ تو جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت یہاں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔
جو بڑا بیٹا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا سارے کاروبار پر قبضہ کر لیتا ہے، اپنے بھائی اور بہنوں کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب 15 سال کا تھا، میں 17-18 سال کا تھا، تب سے کاروبار سنبھال رہا ہوں اور یہ کاروبار میں نے ہی بڑھایا ہے۔ تم لوگوں کی تعلیم، تم لوگوں کی شادی بیاہ سب میں نے اپنی محنت سے کروایا ہے، وہ سب تم کو مل گیا، اب یہ سب میرا ہے۔ کبھی الٹا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو اپنی محنت کا کچھ نہیں ملتا، اس نے محنت کی ہے، اس کے باوجود بھی سارے بھائی برابر کے اس میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کا حصہ ہے اس کے اندر، سب کو برابر ملے گا، یہ ابا کا کاروبار ہے۔ تو ناظرین، اس میں صفائی کی بات یہ ہے، اس میں معاملے کو صاف کر دینا کب ہوتا ہے؟ جب کہ آپ اپنے بیٹوں کو اس کے اندر شریک کریں۔ جب بھی آپ اپنے کاروبار کے اندر اپنے گھر کے کسی فرد کو شریک کریں، اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے والد کو۔ عام طور سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا ریٹائر ہو گئے تو ابا کو بیٹھنے کے لیے اپنے کاروبار پر بلا دیتے ہیں۔ تو جب بھی اس قسم کی کاروبار کے اندر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کاروبار میں مدد کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت ان کے ساتھ معاملے کی صفائی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر کا ہی لڑکا ہے، گھر کے ہی آدمی ہے، اس میں کیا طے کرنا اور کیا سب صاف کرنا، گھر کا بندہ ہے، گھر میں رہتا ہے، گھر میں کھاتا پیتا ہے، اپنا ہی تو ہے سب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت صاف صاف بات ہونی چاہیے کہ بھئی تمہیں پروفٹ میں سے اتنا حصہ ملے گا، یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی، اتنی سیلری تمہیں مہینے پر مل جائے گی، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر صاف صاف ہونا چاہیے کہ تمہاری یہ جو محنت کاروبار میں لگے گی یہ صرف مدد کے طور پر لگے گی، اس کا تمہیں کچھ ایکسٹرا کوئی پیمنٹ نہیں ملے گی، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو بات ہو صاف صاف ہونی چاہیے، اسی وقت ہو جانی چاہیے، تاکہ بعد میں اس قسم کے کوئی جھگڑے کھڑے نہ ہوں۔ آج ہر گھر میں اس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی اس وقت صفائی نہیں ہوئی تھی اور اب بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت صفائی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت صفائی ہو جانی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی جائیداد کے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی زبانی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں، کبھی بغیر صفائی کے انہوں نے اپنے اعتبار سے کچھ کر لیا ہے، دوسرے لڑکوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اپنی جائیداد کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، کسی کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ آپ اس کو بیچ دینا چاہتے ہیں، آپ کسی کو قرض پہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی صاف طور پر لکھ کر رکھیں۔ لکھ کر ہو سکے تو سب اپنے اولاد کو بتلا دیں، ان کو بھی ایک ایک کاپیز دے دیں، یا صرف اپنے پاس لکھ کر رکھیں، یا اپنے بھروسے مند کسی اپنے دوست کو، کسی کو اس کی کاپی دے کر رکھیں۔ اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے ہمارا، دوستوں کے ساتھ ہمارا لین دین، کبھی ضرورت پڑ گئی اس کے پاس سے 10,000 لے لیا، کبھی 5,000 لے لیا، کبھی کہہ دیا کہ یار تو میری طرف سے اتنی چیزیں لے آنا، میں تجھے بعد میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے عام طور سے لکھا ہوا نہیں ہوتا، دوست ہی تو ہے ایسا کر کے لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اچانک کی موت یہاں بہت بڑے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہچان والے کی دکان سے کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے، پہچان والے کی کوئی سروس ہمیں لینی ہوتی ہے، اس کی گاڑی لے کر کہیں سفر کرنا ہے، یا اس کے پاس کوئی کام کروانا ہے، تو وہاں پیمنٹ بھی طے نہیں ہوتی ہے، قیمت طے نہیں ہوتی ہے، سروس کا چارج طے نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے پہچان والے دوست احباب ایسا کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی جو دینا ہو دے دینا، سمجھ کے لے لیں گے، ابھی لے جاؤ تم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس قسم کے الفاظ جو ہے بعد میں جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت ہی صاف صاف بات طے ہونی چاہیے کہ بھائی پہلے پیمنٹ طے کرو پھر میں چیز اٹھاؤں گا، چاہے ہمارا آپس میں دوستانہ تعلقات ہے، ہمارے پہچان ہے، لیکن طے ہونا چاہیے قیمت اسی وقت سروس کا چارج طے ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی میرے گھر میں اتنی لائٹ ہے اور اتنے پنکھے لگانے ہیں، کتنے پیسے لو گے تم؟ اس وقت یہ کہ جو سمجھ کے دے دینا، یہ اسلامی اس طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جھگڑے اور بدگمانیاں اور پھر غیبتیں شروع ہوتی ہے، بڑے گنہگار ہوتے اس کی وجہ سے۔ ایک چیز یہ بھی پیش آتی ہے کہ اپنا گھر بن رہا ہے، باپ اپنا گھر بنا رہا ہوتا ہے، سالوں سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اب اپنا گھر بنانے کی بات آئی ہے تو ضرورت پڑتی ہے، تو اپنے جو بیٹے جو کما رہے ہیں، الگ رہ رہے، اپنے بیٹوں سے بھی کچھ پیسے لیتا ہے کہ بیٹا ضرورت ہے کچھ پیسے دے دو۔
گھر میں فلانی چیز لانی ہے، ٹائلز تم لا کے لگا دو، اس وقت بھی کوئی چوکھٹ اور کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے، جو چاہے اس نے اتنے پیسے لگا دیے، اب اس کی صفائی نہیں ہوئی کہ بھئی اس نے قرض کے طور پر دیے ہیں یا ابا کو ہدیے کے طور پر، مدد کے طور پر دیے ہیں، یا اس میں حصہ لگانے کے لیے دیے ہیں، کچھ طے نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ گھر بنا اور اس میں رہے، کچھ سال کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا، اب اس میں جھگڑے شروع ہو گئے، باقی سب کہتے ہیں کہ ابا کا اس لیے سب کا حصہ برابر ہے، اور پیسے لگانے والا کہتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے میں نے لگائے تھے اور یہ چیز میں لایا تھا، اس لیے اس کا اتنا حق میرا ہے، اور یہ سب چیزیں بعد میں جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ صفائی کر دینے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے اس وقت بالکل شرم نہ کریں، عام طور سے ہم شرم میں رہ جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہوتا ہے تو شرم میں اور اس طرح سے دیکھ لیں گے اور اپنا ہی ہے یہ سب کہہ کے صفائی نہیں کرتے۔ یہ صفائی نہ کرنا ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، بڑے بڑے جھگڑے جنم لیتے ہیں، ساری رشتہ داری، ساری محبت، سارے ہمدردی کے وعدے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں، اور مال کی محبت اور مال کی لالچ یہ غالب آ جاتی ہے، اور بہت سارے جھگڑے جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ اور ہماری اسلامی سوسائٹی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بھگت رہی ہے۔ اس لیے ناظرین، آج کے اس پیغام کے ذریعے سے ہم آپ کو بہت زیادہ محبت کے ساتھ اور بہت زیادہ ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ آج ہی سے آپ اپنے اس چیز کو صحیح بنا لیں۔ ہر معاملے کی صفائی ہونی چاہیے، اس وقت طے ہونا چاہیے، ہو سکے تو ہر معاملے کی لکھت پڑھائی کریں۔ آپ پارٹنرشپ کر رہے اس کی لکھائی کریں، آپ کسی کو اپنے ہاں کام پہ رکھ رہے، جاب پہ رکھ رہے، جاب ایگریمنٹ بنائیں، آپ کسی کی دکان رینٹ پر لے لیں، رینٹ ایگریمنٹ بنائیں، کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہے تو بیچنے کا دستاویز بنائیں، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ لکھنا اور اس کو صاف صاف رکھنا یہ اسلام کا بہت تاکیدی حکم ہے، بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں یہ جو گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم فرمائے اور ہمیں معاملات کی صفائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔